بھینس جو بالکل گائے جیسی ہے بیسک چیزوں میں، اس پہ آپ کہہ رہے ہو قربانی جائز نہیں ہے، تو زکات کیسے ہو گئی پھر بھینس پہ؟ کیونکہ ہمیں تو گائے کی زکات کا ہمیں ملتا ہے، بھینس کی زکات کا تو ہمیں حکم، بھائی شریعت میں بھینسوں کی زکات کا تو حکم بیان ہی نہیں ہوا ہے، لیکن پوری امت کا اجماع ہے بھائی جو گائے کی جس گائے کی جیسے زکات نکلتی ہے ویسے ہی زکات کس کی نکلے گی؟ بھینس کی بھی نکلے گی۔ وہاں آپ کہتے ہو کہ گائے اور بھینس ایک جیسے ہیں، قربانی میں کہتے ہو ایک جیسے نہیں ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قابل احترام ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے ائمہ کرام کو صلاحیتیں دی تھی، جو فقہا کو محدثین کو صلاحیتیں دی تھی۔ اس لیے اس بارے میں اہل حدیث کی رائے بالکل کالعدم ہے بھینس کے بارے میں جو، اور پرانے اہل حدیث جتنے ملتے ہیں وہ سارے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے۔ ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں اہل حدیثوں سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھینس کی قربانی تو کسی حدیث میں نہیں ہے، تم اس کو جائز کیسے کہتے ہو؟ ہم تو ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر یہ حجت تام کرتے تھے کہ ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے، تو اہل حدیث خاموش ہو جاتے تھے۔ اب جو نئے اہل حدیث آئے انہوں نے تو مسئلہ ہی اڑا دیا، انہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں مسائل میں اس شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، ان کی نیت نبی کی اتباع ہی کی نیت ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کے اخلاص پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے۔ آپ کو بھینس کی قربانی ناجائز قرار دے کر آپ کو کیا مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے، آپ کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، لیکن میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں